اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں حیات صحابہ کے 17ویں حصے کے ساتھ۔ ہمارا آج کا موضوع ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصیت نامہ۔ وصیت نامے میں سب سے پہلے یہ لکھا ہوا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ابوبکر صدیق کی طرف سے وصیت ہے، اور وہ یہ وصیت نامہ اس وقت کر رہے ہیں جبکہ ان کا اس دنیا میں آخری وقت آ گیا ہے، اور وہ اس دنیا سے جا رہے ہیں، اور ان کی آخرت شروع ہو رہی ہے جس میں وہ داخل ہو رہے ہیں۔ اور یہ موت کا وقت ایسا ہے کہ جس وقت کافر بھی غیب پر ایمان لے آتا ہے، اور فاسق و فاجر بھی متقی بن جاتا ہے، اور جھوٹا آدمی بھی سچ بولنے لگ جاتا ہے۔ میں نے اپنے بعد عمر بن خطاب کو خلیفہ بنا دیا ہے۔ اگر وہ عدل و انصاف سے کام لے تو ان کے بارے میں میرا گمان یہی ہے، اور اگر وہ ظلم کرے اور بدل جائے تو اس کا وبال ان پر ہی ہوگا، اور ان کو خلیفہ بنانے سے میرا ارادہ خیر کا ہی ہے، اور مجھے غیب کا علم نہیں۔ ظالموں کو عن قریب معلوم ہو جائے گا کہ ان کے ظلم کا انجام کیا ہوگا، اور وہ کس برے ٹھکانے کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ پھر انہوں نے آدمی بھیج کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان کو زبانی سے وصیت فرمائی، اے عمر، کچھ لوگ تم سے بغض رکھتے ہیں اور کچھ تم سے محبت کرتے ہیں۔ پرانے زمانے سے یہ دستور چلا آ رہا ہے کہ خیر کو برا سمجھا جاتا ہے اور شر کو پسند کیا جاتا ہے۔ حضرت عمر نے کہا، پھر تو مجھے خلافت کی ضرورت نہیں۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا، لیکن خلافت کو تمہاری ضرورت ہے، کیونکہ تم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے اور ان کے ساتھ رہے ہو، اور تم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اپنی ذات پر ترجیح دیا کرتے تھے۔ بعض دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہمیں جو ملتا تھا ہم اسے استعمال کرتے، اور پھر اس میں سے جو بچ جاتا وہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں کو بیچ دیا کرتے، یعنی حضور اپنے گھر والوں کو پہلے نہ دیتے بلکہ ان پر ترجیح دیتے ہوئے پہلے ہمیں دیتے۔ اور پھر تم نے مجھے بھی دیکھا ہے اور میرے ساتھ بھی رہے ہو، اور میں نے اپنے سے پہلے والے کی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کی ہے۔ اللہ کی قسم، یہ بات نہیں ہے کہ میں سو رہا ہوں اور خواب میں تم سے باتیں کر رہا ہوں، یا کسی وہم کے طور پر تمہارے سامنے یہ شہادتیں دے رہا ہوں، اور میں نے سوچ سمجھ کر جو راستہ اختیار کیا ہے اس سے ادھر ادھر نہیں ہٹا ہوں۔ اے عمر، اس بات کو اچھی طرح جان لو کہ رات میں اللہ تعالیٰ کے کچھ حقوق ایسے ہیں جنہیں وہ دن میں قبول نہیں کرتے، اور دن میں کچھ حقوق اللہ کے ایسے ہیں جن کو وہ رات میں قبول نہیں کرتے۔ یعنی انسان دن میں انسانوں پر محنت کرے اور مسلمانوں کی اجتماعی کام میں لگا رہے، اور رات کو کچھ وقت اللہ کی عبادت، ذکر و تلاوت اور دعا میں مشغول رہے۔ دن و رات کی یہ ترتیب اللہ نے مقرر فرمائی ہے، اور قیامت کے دن صرف حق کی اتباع کرنے کی وجہ سے ہی اعمال کا ترازو باری ہوگا، اور جس ترازو میں صرف حق ہی ہو اس کا باری ہونا ضروری ہے، اور قیامت کے دن صرف باطل کی اتباع کرنے کی وجہ سے ہی ترازو ہلکا ہوگا، اور جس ترازو میں صرف باطل ہی ہو اس کا ہلکا ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلے میں تمہیں تمہارے اپنے نفس سے ڈراتا ہوں، پھر لوگوں سے ڈراتا ہوں، کیونکہ لوگوں کی نگاہیں لالچ کی وجہ سے جھانکنے لگ گئی ہے، اور ان کی نفسانی خواہشات پھول گئی ہے، یعنی زور پکڑ چکی ہے۔ لیکن جب ان خرابیوں کی وجہ سے انہیں ذلت اٹھانی پڑے گی تو اس وقت وہ حیران و پریشان ہوں گے، کیونکہ جب تک تم اللہ سے ڈرتے رہو گے اس وقت تک وہ لوگ تم سے ڈرتے رہیں گے۔ یہ میری وصیت ہے، میری طرف سے تمہیں سلام ہو۔ حضرت عبد الرحمن بن ثابت، حضرت زید بن زبید بن حارث اور بن مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہم کہتے ہیں،
جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر ان سے فرمایا، اے عمر، اللہ سے ڈرتے رہنا، اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کی ذمہ دن میں کچھ ایسے عمل ہے جن کو وہ رات کو قبول نہیں کرتے، اور ایسے ہی اللہ کی طرف سے انسانوں کی ذمہ رات میں کچھ عمل ایسے ہیں جن کو وہ دن میں قبول نہیں کرتے، اور جب تک فرض ادا نہ کیا جائے اس وقت تک اللہ نفل قبول نہیں فرماتے۔ دنیا میں حق کا اتباع کرنے اور حق کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے ہی قیامت کے دن اعمال کا ترازو باری ہوگا۔ کل جس ترازو میں حق رکھا جائے اسے باری ہونا چاہیے، اور دنیا میں باطل کا اتباع کرنے اور باطل کو معمولی سمجھنے کی وجہ سے ہی قیامت کے دن ترازو ہلکا ہوگا، اور کل جس ترازو میں باطل رکھا جائے اسے ہلکا ہونا ہی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جہاں جنت والوں کا ذکر کیا ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے سب سے اچھے اعمال کے ساتھ ذکر کیا ہے اور ان کے برے اعمال سے درگزر فرمایا ہے۔ میں جب بھی جنت والوں کا ذکر کرتا ہوں تو کہتا ہوں مجھے یہ ڈر ہے کہ شاید میں ان میں شامل نہ ہو سکوں، اور اللہ تعالیٰ نے جہاں دوزخ والوں کو ذکر کیا ہے وہاں ان کو سب سے برے اعمال کے ساتھ ذکر کیا ہے اور ان کے اچھے اعمال کو ان پر رد کر دیا ہے، یعنی ان کو قبول نہیں فرمایا۔ میں جب بھی دوزخ والوں کا ذکر کرتا ہوں تو کہتا ہوں کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ شاید میں انہی کے ساتھ ہوں گا، اور اللہ تعالیٰ نے رحمت کی آیت بھی ذکر فرمائی ہے اور عذاب کی آیت بھی، لہٰذا بندے کو رحمت کا شوق اور عذاب کا ڈر ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے غلط امیدیں نہ باندھے کہ عمل تو اچھے نہ کرے اور امید جنت کی رکھے اور اس کی رحمت سے نا امید بھی نہ ہو، اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالے۔ اگر تم نے میری یہ وصیت یاد رکھی اور اس پر اچھی طرح عمل کیا تو کوئی غائب چیز تمہیں موت سے زیادہ محبوب نہ ہوگی اور تمہیں موت آ کر رہے گی، اور اگر تم نے میری وصیت ضائع کر دی اور اس پر عمل نہ کیا تو کوئی غائب چیز تمہیں موت سے زیادہ بری نہیں لگے گی، اور وہ موت تمہیں پکڑ کر ہی رہے گی، تم اس سے بچ نہیں سکتے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام کو وصیت کرنا۔ حضرت عبداللہ بن ابی بکر بن محمد بن عمر بن حزم رضی اللہ عنہم کہتے ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے شام بھیجنے کے لیے لشکروں کو جمع کرنے کا ارادہ فرمایا۔ چنانچہ لشکر جمع ہو گئے اور ان کے مقرر کردہ امیروں میں سے سب سے پہلے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہوئے۔ حضرت ابو بکر نے ان کو حکم دیا کہ فلسطین جانے کے ارادے سے وہ ایلا شہر سے گزرے، اور حضرت عمر کا لشکر جو مدینہ سے چلا تھا اس کی تعداد 3000 تھی، اس میں حضرت مہاجرین اور انصار کی بڑی تعداد تھی۔ جب یہ لشکر روانہ ہوا تو ان کو رخصت کرنے کے لیے حضرت ابو بکر حضرت عمر بن عاص کی سواری کے ساتھ چل رہے تھے اور ان کو ہدایت دیتے جا رہے تھے اور فرما رہے تھے، اے عمرہ، اپنے ہر کام میں اللہ سے ڈرتے رہنا، وہ کام چھپ کر کرو یا سب کے سامنے، اور اللہ سے شرم کرنا کیونکہ وہ تمہیں اور تمہارے تمام کاموں کو دیکھتا ہے، اور تم دیکھ چکے ہو کہ میں نے تم کو امیر بنا کر ان لوگوں سے آگے کر دیا ہے جو تم سے زیادہ پرانے ہیں اور تم سے پہلے اسلام لائے ہیں، اور اسلام اور مسلمانوں کے لیے تم سے زیادہ مفید ہے۔ تم آخرت کے لیے کام کرنے والے بنو، اور تم جو کام بھی کرو اللہ کی رضا کی نیت سے کرو، اور جو مسلمان تمہارے ساتھ جا رہے ہیں تم ان کے ساتھ والد کی طرح شفقت کا معاملہ کرنا، لوگوں کی اندر کی باتوں کو ہرگز نہ کھولنا بلکہ ان کے ظاہری اعمال پر اکتفا کر لینا، اور اپنے کام میں پوری محنت کرنا، اور دشمن سے مقابلے کے وقت جم کر لڑنا، اور بزدل نہ بننا، اور مال غنیمت میں اگر خیانت ہونے لگے تو اس خیانت کو جلدی سے آگے بڑھ کر روک دینا اور اس پر سزا دینا، اور جب تم اپنے ساتھیوں میں بیان کرو تو مختصر کرنا، تم اپنے آپ کو ٹھیک رکھو تو تمہارے سارے
معمور تمہارے ساتھ ٹھیک چلیں گے۔ حضرت قاسم بن محمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر اور حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو خط لکھا۔ ان دونوں میں سے ہر ایک قبیلہ قزاعہ کی آدھے صدقات وصول کرنے پر مقرر تھا۔ جب حضرت ابو بکر نے صدقات وصول کرنے کے لیے ان دونوں حضرات کو بھیجا تھا تو ان دونوں کو رخصت کرنے کے لیے ان کے ساتھ باہر آئے تھے، اور ان دونوں کو ایک ہی وصیت فرمائی تھی کہ ظاہر اور باطن میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے ہر مشکل اور پریشانی اور سختی سے نکلنے کا راستہ ضرور بنا دے گا، اور اس کو وہاں سے روزی دے گا جہاں سے روزی ملنے کا گمان بھی نہ ہوگا، اور جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کی برائیاں دور کر دے گا اور اسے بڑا اجر دے گا۔ اللہ کے بندے جن اعمال کی ایک دوسرے کو وصیت کرتے ہیں ان میں سب سے بہترین اللہ کا ڈر ہے۔ تم اس وقت اللہ کے راستوں میں سے ایک راستے میں ہو، تمہارے اس کام میں حق کی کسی بات پر چشم پوشی کرنے کی اور کسی کام میں کوتاہی کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور جس کام میں تمہارے دین کی درستگی ہے اور تمہارے کام کی ہر طرح حفاظت ہے اس کام سے غفلت برتنے کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے، لہٰذا سست نہ پڑنا اور کوتاہی نہ کرنا۔ حضرت مطلب بن صاحب بن ابی وداع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خط لکھا، میں نے حضرت خالد بن ولید کو خط لکھا ہے کہ وہ تمہاری مدد کے لیے تمہارے پاس چلے جائیں، جب وہ تمہارے پاس آ جائے تو تم ان کے ساتھ اچھی طرح رہنا اور ان پر بڑے بننے کی کوشش نہ کرنا، چونکہ میں نے تم کو امیر بنا کر حضرت خالد بن ولید اور دیگر حضرات سے آگے کر دیا ہے، اس لیے تم ان کے مشورے کے بغیر کسی کام میں فیصلہ نہ کرنا اور ان سے مشورہ لیتے رہنا اور ان کی مخالفت نہ کرنا۔ حضرت عبد الحمید بن جعفر اپنے والد جعفر سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، قبیلہ بلی، قبیلہ عذرا اور قبیلہ قزاعہ کی دوسری شاخوں کے جن لوگوں کے پاس سے تم گزرا اور وہاں جو عرب آباد ہے میں نے تم کو ان سب کا امیر بنایا ہے، ان سب کو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کی دعوت دینا اور اس کی خوب ترغیب دینا، لہٰذا ان میں سے جو تمہارے ساتھ چل پڑے اسے سواری اور توشہ دینا اور ان کا آپس میں جوڑ قائم رکھنا، ہر قبیلوں کو الگ رکھنا اور ہر قبیلے کو اس کی درجے پر رکھنا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حیات صحابہ کو بیان کرنے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ ایک تو دین جو ہے وہ پھیل جائے گا، یہ صدقہ جاریہ ہے، اور دوسرا ان لوگوں کے لیے جن کو پڑھنا نہیں آتا، اور تیسرا ان لوگوں کے لیے جن کو پڑھنا تو آتا ہے لیکن ان کے پاس اتنا وقت نہیں کہ وہ کتابیں کھول کر پڑھیں، تاکہ وہ آرام سے اپنے گھر میں، اپنے دفتر میں، اپنے سفر میں حیات صحابہ کو سن سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔